بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان زبردستی کا ٹیکس سمجھا جائے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا جائے، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلے کا بدکار ان کا سردار بن بیٹھے اور رذیل آدمی، گھٹیا آدمی قوم کا سردار اور چودھری بن جائے، آدمی کی عزت صرف اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کی جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے، شرابیں کھلے عام پی جانے لگیں، پچھلے لوگ پہلوں کو لعن طعن سے، برے ناموں سے یاد کریں، ایسے وقت میں سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو، جس طرح کسی بوسیدہ ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے۔ رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ اس حدیث میں قیامت کی مختلف نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی اور پرسنل دولت بنا لیا جائے، سوشل بینیفٹس کو پرائیویٹ بینیفٹس بنا لیا جائے، تو ان ہولناک عذابات کا انتظار کرو۔ اصل میں مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جس کے لیے خاص طور پر فیء کا لفظ حدیث شریف میں آیا، جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو کفار سے حاصل ہو جائے، جیسے جزیہ، خراج، عشر اور صلح کا مال۔ اسی طرح اس مال کو بھی فیء کہتے ہیں جس کو کفار و مشرکین چھوڑ کر، ہتھیار ڈال کر بھاگ جائیں۔ حدیث میں مراد ہر وہ مال ہے جو فقیروں اور ضرورت مندوں کا حق ہے، چاہے وہ کفار سے حاصل ہوا ہو یا مسلمانوں سے، پھر وہ کسی بھی طور پر حاصل ہوا ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے فیء کی یہ تعریف کی ہے کہ ہوا ما یوضع فی بیت مال المسلمین۔ قواعد فقہ کے ضمن میں تعریفات فقہ میں یہ بات بتائی گئی، اسی لیے ترجمے میں ہم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سوشل بینیفٹس، سوشل پراپرٹیز کو پرائیویٹ پراپرٹیز بنا لیا جائے۔ بیت المال کا وہ مال جو ملت کا سرمایہ اور غربا کا حق ہے، شخصی دولت کی طرح اس کو لوگ استعمال کرنے لگے اور حقداروں کو حق نہ دیں، تو پھر جو عذاب حدیث میں ذکر کیے گئے ان کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغنیاء اور مالداروں کا غریبوں کے مال پر قبضہ کر لینا اور ان تک ان کا یہ حق نہ پہنچانا ناجائز ہے، عذاب الہی کا سبب اور خطرناک باعث بنتا ہے۔ اسی طرح حق تلفی کرنے والوں پر دنیا میں بھی بعض اوقات سزا کے طور پر عذاب بھیج دیے جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ روایتوں میں آیا ہے۔ آخرت میں تو ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملے گی، اور ان اخروی سزاؤں کی کچھ تفصیل بعض حدیثوں میں آئی بھی ہے۔ جیسے ایک روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر کیا اور اس کو بڑا گناہ قرار دیا۔ فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری ہو اور وہ پکار رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو، اور یہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس وقت یہ کہہ دوں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے،
میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں کو پہنچا دیا تھا، یا اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو، یا اس کی گردن پر سونا چاندی ہو، یا اس کی گردن پر کپڑے ہوں۔ مطلب جو چیز بھی اجتماعی مال میں خیانت کے ذریعے کسی کی اگر دبالی ہے، وہ قیامت کے دن انسان کی گردن پر سوار ہوگی، اور ایسا شخص اللہ کے رسول سے مدد چاہے گا اور آپ ایسے شخص کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے کہ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری علامت قیامت کی بتائی گئی کہ جب امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، مطلب جیسے غنیمت کا مال حلال ہے، اسی طرح امانت کے مال کو بھی حلال سمجھ کر اس میں تصرف کیا جائے، امانت میں خیانت کرے، مال غنیمت کی طرح اس کو حلال سمجھے۔ ان گناہوں اور شدید تر غلط کاریوں میں سے یہ سب چیزیں ہیں جن کو علامات قیامت کے ظہور کا سبب بتایا گیا، جو ہولناک و خطرناک مصیبتوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خیانت کس قدر بری اور گندی چیز ہے کہ اس کے عام ہو جانے پر ان سخت اور ہولناک عذابات کی وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ خیانت کی برائی پر تو قرآن و حدیث میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ جب زکوٰۃ کو زبردستی کا ٹیکس سمجھ لیا جائے، یعنی تاوان سمجھا جائے، زکوٰۃ اللہ نے فرض قرار دی ہے، اس کو ظلم سمجھنا بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اس کو ٹیکس سمجھنے سے ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا آدمی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر دے گا تو نہایت غلط طریقے پر دے گا، کیونکہ رضا و رغبت تو ہوگی نہیں، اور یہ سب چیزیں خدا کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، جبکہ زکوٰۃ میں ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم کی قید آئی ہے۔ ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ علم دین کو غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے گا، یعنی دین سے ہٹ کر دوسری غرضوں اور مقصدوں کے تحت اس کو حاصل کیا جائے، چاہے مال و دولت کے لیے ہو، چاہے مرتبے اور حشمت کی خاطر ہو، حکومت و سلطنت کے لیے ہو، نام نمود شہرت پیش نظر ہو۔ پتہ چلا علم دین حاصل کرنے والے کا مقصد صرف اور صرف دین ہونا چاہیے، دین سے ہٹ کر کسی بھی مقصد کے لیے علم دین حاصل کرنا یہ عذابوں کا سبب بنتا ہے۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ مرد اپنی عورت کی فرما برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ اپنی عورت کی اطاعت کرنا اور ماں کی نافرمانی کرنا، ظاہر ہے کہ مطلقاً اپنی بیوی کی بات ماننا اور اس کے مطابق چلنا ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کی ان باتوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے جو گناہ ہو۔ اسی طرح مطلقاً ماں کی بات ماننا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ماں کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے یہاں جس چیز کی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ ان دونوں جملوں کو ملانے سے ظاہر ہوگی، یعنی بیوی کی ایسی فرما برداری کرنا جس سے ماں کی نافرمانی لازم آتی ہو، ایسا ناجائز ہے اور اس پر عذاب ہوتے ہیں۔ اسلام میں کسی کی فرما برداری اور نافرمانی کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا معیار کیا ہے، اس کے بارے میں تحقیق سن لیجئے۔ کسی کی ایسی فرما برداری اور نافرمانی جائز ہے جس سے خدا کی معصیت لازم نہ آتی ہو، اور ہر وہ فرما برداری اور نافرمانی ناجائز اور حرام ہے جس سے خدا کی معصیت لازم آتی ہو۔ جیسے والدین اگر حکم دیں کہ نماز مت پڑھو تو اس میں ان کی فرما برداری ناجائز ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے سے خدا کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ اور اگر والدین کہیں کہ شراب پیو تو اس میں ان کی نافرمانی جائز ہے، کیونکہ اس سے بھی خدا کی معصیت لازم آتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے قاعدہ بیان فرما دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو مطلقاً بیوی کی فرما برداری ناجائز ہے اور نہ مطلقاً ماں کی نافرمانی ناجائز ہے،
بیوی کی ایسی فرما برداری ناجائز ہوگی جس سے خدا کی نافرمانی لازم آتی ہو، اور ماں کی وہی نافرمانی ناجائز ہوگی جو خدا کی معصیت تک پہنچانے والی ہو۔ لہذا حدیث میں عورت کی اطاعت و ماں کی نافرمانی سے وہی اطاعت و نافرمانی مراد ہے جس سے خداوند قدوس کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یہ وہ بات ہے جس پر قرب قیامت میں خدا کے عذابات نازل ہوں گے۔ معاشرے میں دیکھو، ایک طرف بعض لوگ ماں کی نافرمانی کر کے خدا کی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بعض لوگ والدین کے اطاعت شعار لوگ بیوی کے حقوق کو تلف کر کے معصیت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں باتیں اصل میں بے اعتدالی کی ہیں۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ بندوں کے حقوق پورے کیے جائیں، چاہے وہ مال کے ہوں یا ماں کے ہوں یا بیویوں کے ہوں، چاہے وہ اولاد کے ہوں، اس سے خدا راضی ہوگا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ معاشرے کی خباثتوں کے خوگر اور اس کے خرافات میں جکڑے ہوئے لوگ اس کو بھی غلط ہی قرار دیں اور اس سے راضی نہ ہوں، لیکن راضی تو خدا کو کرنا ہے، نہ کہ مخلوق کو۔ اس لیے سلامتی اور اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے ہی کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بقیہ علامات انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کی جائیں گی۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔